حضرات گرامی قدر، ہمارے آس پاس جو مسلمان رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ثواب اور دین، اچھا اور نیکی کے نام پر جو جی میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ دین اور ثواب کے نام پر کچھ بھی کام کرتے وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جس کو کام کو اچھا سمجھ رہا ہوں اور جس کام کے کرنے پر ثواب اور نیکی کی امید رکھتا ہوں، وہ کام صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سوچ بہت کم لوگوں کی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رکے اور سوچے کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، اور اس کام کو جو کر رہا ہے، جو اس کی زندگی میں جس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو شریعت پہ تولے، اللہ کے قرآن پہ پرکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے حکم پر اس کو جانچے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ پہلی اور بنیادی وجہ کی ایک مسلمان آزاد نہیں ہے دوسروں کی طرف کہ جو جی میں چاہے کرتا چلا جائے، جیسی چاہے سوچ بنا لے، جیسا چاہے نظریہ عقیدہ دماغ میں رکھ لے۔ آزاد نہیں ہے، پابند ہے وہ اس قانون کا جو قانون آسمان سے اترا۔ پہلی اور بنیادی وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان اپنی خواہش نفس کے بنا پر، شوق کے بنا پر، عقیدت کے بنا پر، محبت کی بنا پر، اچھا لگ رہا ہے کوئی کام، اس بنا پر کرتا چلا جائے اور اس کو چیک نہیں کرے، تو یہ اچھا کام اس کو برباد کروا دیتا ہے۔ یہ اچھا کام اس کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے، جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اچھا ہے نہیں قرآن و سنت کی نظر میں۔ رک کے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ جب وہ نہیں سوچتا ہے، نہیں تحقیق کرتا ہے، نہیں معلومات کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے 2-3 خطبات سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس کا بڑا نقصان یہ کہ اس کی زندگی میں ایسے عمل آ جاتے ہیں جس کو شریعت نے، اسلام نے، رسول نے بدعت کہا۔ بدعت یعنی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی، بعد میں ڈالی گئی۔ کس میں؟ دین میں، دنیا میں نہیں، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ وہ چیز جو پہلے نہیں تھی، الحدث وما ابتدع من الدین بعد الاحماد، ایسی نئی چیز جو دین میں داخل کر دی گئی۔ کب؟ جبکہ دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل ہو گیا تو 14.5 سال پہلے اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس وقت دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دور کے بعد کوئی بھی چیز داخل کر دی جائے، دکھنے میں کتنی خوبصورت نظر آئے، لوگ اس پہ کتنا ہی اجر و ثواب بتائے، لیکن وہ دین نہیں بن سکتی۔ وہ کیا بنے گی؟ بدعت بنے گی۔ اور بدعت یعنی ایسے کام جو دین میں نہیں، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، اللہ رسول نے نہیں بتایا، اور آدمی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے کتنے نقصان ہیں پچھلے خطبے میں آپ نے سنے تھے۔ ایک نقصان باقی رہ گیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہو کہ فرشتے میدان محشر سے گھسیٹ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر اس کو داخل کر دے، دوزخ میں اس کو داخل کر دے۔ پوچھا یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین بدل دیا، انہوں نے نئی چیز ایجاد کر دی، ایسے کام انہوں نے کیے جس کام کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا، من مرضی کرتے چلے گئے، اس لیے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ یہ بڑا بھیانک گناہ ہے۔ اس گناہ سے مسلمانوں خود رک کر مسلمانوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ہر خطبات میں ہر 2-4-10 خطبات کے بعد یہ چیزیں کیوں آتی ہے ریپیٹ ہو کر؟ کیوں درگاہوں سے روکا جاتا ہے؟ کیوں فاتحہ سے روکا جاتا ہے؟ کیوں قبر پر ہونے والے عرس سے روکا جاتا ہے؟ کیوں عید میلاد کے جلسوں سے روکا جاتا ہے؟ کیوں قرآن خوانی سے روکا جاتا ہے؟ کیوں ان کبوں اور چھپوں سے روکا جاتا ہے؟ ان میلے اور ٹھیلوں سے روکا جاتا ہے؟ کیوں روکا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں روکنے کی وجہ یہ ہے ہم روکتے ہیں، لوگوں کو روکتے اسی لیے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ ایک بہترین دین اسلام یہ اس میں چاہتی ہے، یہ رسول پر الزام ہے کہ رسول نے دین ادھورا دیا، ہمارے مولویوں نے دین کو پورا کیا۔ یہ رسول پر الزام جاتا ہے، اس لیے روکتے ہیں۔ اچھے کام ہے، اچھے کام ہے، اچھے کام کا نعرہ لگا کر امت کو بربادی پہ کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اور کئی کام تو ایسے ہیں کہ جو دین میں تو نہیں ہے، الٹا دین اسے روکتا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا جو میاں کے لوگ وہاں نہیں پہنچتے، اس لیے ان کے لیے ایک چیز تو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لائے بتائے ہوئے دین میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کا رسول اس سے روکے تو یہ درگاہ ہے دنیا میں قبروں درگاہوں کا وجود۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، رسول کا فرمان اٹھا کے دیکھیں، اللہ اس کے رسول نے سختی کے ساتھ روکا ہے قبر کو پختہ کرنے کا، مزار بنانے کا، قبر پر عمارت بنانے کا، قبر پر بیٹھنے کا، قبر پر چلنے کا، قبر پر لکھنے کا۔ اللہ اس کے رسول نے روکا ہے۔ جب اسلام میں پکی قبر بنانے آرام ہے تو پھر اس پر عرس اور میلے اور وہاں کی حاضری کہاں سے ہو جائے گی؟ پھر وہاں جا کے بھیک مانگنا مردوں سے کہاں درست ہو جائے گا؟ ان لوگوں سے جو خود محتاج ہے اللہ کے، ان سے مانگنا کہاں سے ہی ہو جائے گا؟ یہ دین میں دین کی شکل کو بدلنے کے طریقے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے گناہوں کو بدعات کہتے ہیں، بدعات، دین میں اضافہ، دین میں تبدیلی، دین میں بڑھوتری، اور وہ چیز جو پہلے دین میں نہیں تھی بعد میں لائی گئی۔ کیوں آتی ہے مسلمانوں کے اندر یہ بیماری؟ کیوں مسلمان ان چیزوں کو کرتے ہیں؟ پہلی وجہ علم کی کمی کی بنیاد پر، معلومات نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، عمریں ختم ہو گئی، آج تک پتہ نہیں اللہ رسول کے بارے میں، ان کے فرمان، ان کے احکام تو بہت بڑی بات ہے، بنیادی باتیں مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ علم جائے گا تو شرک بھی آئے گا، بدعت بھی آئے گی۔ آپ خود غور کر لیں، اپنے آس پاس کے 50 لوگوں کا سروے کر لیں اور پوچھ لیں یہ کیوں کر رہے ہو کام؟ یہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایسا فاتحہ کیوں لگا رہے ہو؟ کس نے حکم دیا؟ نہیں پتا۔ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی کے اندر کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ علم نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ علم ہوتا تو اس کام سے رکتا اور پتہ کرتا۔ ہر عمل کرنے سے پہلے عمل کرنے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اللہ رسول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کا، رسول کے فرمان حدیث کا یہ علم ہے جو آسمان سے اترا۔ ان علوم پر اپنے عمل کو چیک کرتا اور عمل سے پہلے عقیدہ، جو سوچ بنائے اللہ رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں،
دینی جماعت کے بارے میں، اجتماعیت کے بارے میں، دین کے نام پہ جو عقیدہ نظریہ بنایا پہلے وہ چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد عمل، جس طریقے سے پریکٹیکل لائف میں عملی میدان کے اندر بدعات آتی ہے، یہ فاتحہ خانی، یہ قبروں پہ عرس، یہ تعویذ گنڈے، اسی طریقے سے نظریے اور عقیدے کے اندر بھی بدعت آتی ہے. اور آج پڑھا لکھا طبقہ عقیدے اور نظریے کی بدعت کے اندر شامل ہو چکا ہے. کہنے کو اپنے آپ پہلے حدیث، قرآن، حدیث، دلیل علیز کے نام پر گمراہ ہوتا جا رہا ہے اور اپنے نظریے سے بدعتی بن رہا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے خاص بات، ان کو کہتے ہیں اعتقادی بدعات کے اندر شامل لوگ. یہ مرجع کے مخلدین کیا ہیں؟ یہ سارے بدعتی ہیں، کیونکہ ایسا نظریہ پیش کیا اس کا جو نظریہ اللہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا. اللہ رسول کے زمانے میں جو عمل نہ ہو وہ بدعت، اور جو نظریہ عقیدہ نہ ہو وہ بدعت نہیں ہوگا. ایک نظریے میں بدعت، ایک عمل میں بدعت. یہ عملی بدعت جو معاشرے میں چل رہی ہے اس پر مٹانے کا جور ہے، اور جو نظریاتی بدعت روافض کی، خوارج کی، مرجع کی، اس پر بات ہی نہیں ہوتی. یہ نظریاتی بدعت ہے. بیٹھ کے علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دیکھا دیکھی کے اندر کوئی بھی کام کرتے چلے جاتے ہیں. قرآن نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور زیادہ تر لوگ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی گمراہی کب آتی ہے؟ جب علم اڑتا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ یہ عمل صحیح ہے بھی نہیں، بس کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں کہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں. ایک بنیادی وجہ ہے. اور دوسری وجہ خواہشات نفس. اچھا لگ رہا ہے کام، دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، اسی لیے کیا جا رہا ہے. اللہ کا نام بھی تو ہے، اللہ ہی سے تو مانگا جا رہا ہے. اب اس میں وسیلہ آئے گا تو کیا غلط ہو گیا؟ رسول کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں. قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہی تو کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اے نبی، ہم نے آپ کو شریعت کے نام پر ایک معاملہ آپ کے لیے مقرر کر دیا. شریعت کے اندر آپ اس کی پیروی کیجیے، اور ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جو اپنی من مرضی اور خواہشوں سے بغیر علم کے چل رہے ہیں. ان کی پیروی مت کیجیے. ایسے عمل مت کیجیے جو آپ کو اچھے لگ رہے ہو. پیروی کیجیے شریعت کی، کیونکہ آپ کو لگنے والا ہر عمل صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو پاور نہیں دیا ہے کہ آپ ہر عمل کے بارے میں کہہ سکیں 100% کہ یہ صحیح اور یہ غلط. آپ رسول نہیں ہیں. آپ اللہ کی طرف سے عطا کردہ سارے علوم کے حافظ نہیں ہیں. آپ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں. من میں جو آیا اس کے پیچھے نہ چلے. دماغ میں جو آیا اس کو صحیح سمجھ کے اس کی پیروی نہ کریں. پیروی کرے، پیچھے چلے شریعت کے جو اللہ نے مقرر کی ہے. اور شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی پیروی کیجیے. یہ دوسرا سبب، لوگ اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے دل میں آیا، اچھا لگا، دماغ میں صحیح لگا، کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وجہ سے زندگی میں بدعات اور خرافات آ رہی. ہو سکتا ہے یہ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے. یہ اگر آدمی سوچ لے کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا، ہو سکتا ہے میں نے غلط کیا، ہو سکتا ہے میرے دماغ میں شیطان نے ڈال دیا، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں تحقیق کر لوں، دلائل پوچھ لوں. نہیں کرتے. دماغ میں آ گیا قرآن کی یہ تفسیر، ہاں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، اب چلتے رہو. بھلے ہی خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پوری امت کا بار لے رہے ہیں گمراہی کا. تو یہ مطلب کیا کرتے ہیں؟ دین سمجھتے نہیں ہیں. بڑوں نے بتا دیا یہ دین ہے، اس کو لیا، اٹھایا بستہ، نکل گئے گھر سے. ایک بڑے طبقے کو لے کے حدیث میں آیا ہے. اللہ کی قسم خود نے کتاب کھول کے نہیں دیکھی ہوگی کبھی حدیث کی، اور حدیث میں آیا. پوچھ لے جا کے. ہم نے تو 20 لوگوں سے پوچھا، حضرت آپ نے رسول کے نام پہ بات بیان کی ہے،
رسول کے نام پہ صحابہ تھر تھر کانپتے تھے جب رسول کی بات کو بیان کرتے تھے، سوچتے کہ ملاوٹ نہ ہو جائے، بات میری نام رسول کا نہ چلا جائے، تحقیق کرتے تھے اور آپ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں امت کے اندر، کوئی جواب نہیں۔ سب سے زیادہ بنا ان لوگوں کے اندر ہے جو صرف فضائی پہ لگے ہوئے، مسائل پہ بات ہی نہیں کرتے، سینکڑوں سلام پھیرتے ہی سب پکڑ لیں گے، جیسے نماز پڑھ کے بہت بڑا گناہ کر دیا انہوں نے نا، دیکھا ہوگا اپنے مسجدوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے مفتی جیسے سلام پھیرا سر پکڑ لیا، اب نہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں، کس نے بتا دیا وظیفہ، اتنی بار یہ پڑھ لو، اس وقت پہ یہ پڑھ لو، اس سے یہ ہو جائے گا، کہاں سے لائے آپ یہ؟ کوئی تحقیق نہیں، بس اچھا لگ رہا ہے، من کو بھا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اسی تو بدعت کہتے ہیں۔ پھر بدعت یہی تو آتی ہے، تیسری بنیادی چیز بدعت آنے کی زندگی میں، پہلی چیز علم کی کمی، دوسری خواہشات نفس کی پیروی، اچھا لگ رہا ہے، اور تیسری اچھا بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہمیں خود اچھا لگے کہ یہ کام اچھا ہے کرتے چلے جاؤ، ایک جیسے کوئی مولوی صاحب آئے لمبی ٹو، ہم سے لمبی ٹو، ہم سے لمبا ٹپا، اور تقریر تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اتنے بڑے عالم ان کی ٹوپی کتب مینار دیتی، یہ غلط کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہمارے بھائی نے کہا 20 سال مدرسے میں پڑھے یہ لوگ، یہ غلط بتائیں گے، جا کے جانچ چیک کر کے آؤ کیا پڑھ رہا ہے مدرسے میں، پھر آگے بھی لوگ کہ رسول کی حدیث تو برکت کے لیے پڑھائی جاتی ہے، صرف سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے، اصل میں پڑھائی جاتی ہے مسلک اور فرقے کی اور جماعت کی کتاب ہے، تو پھر دین کہاں سے آئے گا؟ ایک ہوتا ہے آدمی خود اچھا سمجھے، دوسرا کہ مولوی آ کے اس کو کہے کہ یہ اچھا ہے۔ میرے عمر فاروق نکلے تیرے کارنے وہاں بیدہ آج ہی، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی، ہر نئی چیز ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، دلیل ہے، عمر نے تراویح کے بارے میں کہا تھا یہ اچھی شروعات ہے، نعمہ بدعہ آج ہی، دیکھو اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ شبہ، ڈاؤٹ اور شک دلیل کے نام پر ڈالا، اب لوگوں کا ٹھیک ہے صاحب، کچھ اچھی نئی چیز ہوتی ہے، کچھ بری نئی چیز ہوتی ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھی اور دوسرا وہ کر رہا ہے وہ بری، اس کا پیمانہ کیا لائیں گے؟ یہ جو تقسیم ہوتی ہے نا، اچھی بدعت اور بری بدعت، اچھا فرعون اور برا فرعون، اس کی یہ مثال، فرعون اچھا ہو سکتا ہے، اچھا ابو لہب اور برا ابو لہب، اچھا مودی اور برا مودی ہو سکتا ہے کہ اچھی بدعت اور بری بدعت یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف پوری دنیا اگر کھڑی ہو جائے، پوری دنیا کو لات مار دی جاتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میرا ایمان ہے عمر کسی بدعت کو اچھا نہیں کہہ سکتے، انہوں نے تو لغوی طور پہ کہا، اور جس چیز کو کہا وہ تو نہیں تھی نہیں، تراویح کو کہا، تراویح تو نبی نے پڑھی تھی، تو بدعت کیسے ہوگی؟ نبی نے تراویح پڑھی نہیں پڑھی، بدعت کیا ہوتی جو نبی نے نہیں کیا وہ بدعت، تو عمر نے کیوں کہا؟ لغوی طور پہ کہا، اصطلاحی طور پہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھے، کلو، اتنا یاد رکھے، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی استثناء نہیں، کوئی الگ نہیں۔ اور پھر اس حدیث کی تشریح میں انہی کے ساتھ جاتے ہی سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے، وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهُ النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے، لوگ اس کو حسنہ کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، لفظ حسنہ استعمال کیا، لوگ اچھا کہتے ہیں، اچھا نظر آتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اچھی اور بری چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ تقسیم کر لیں کہ سب کچھ چیزیں جو نبی کے دور میں نہیں تھی اب دین میں ہے، کچھ اچھی اور کچھ بری ہے، تو یہ لسٹ کون فائنل کرے گا کہ یہی اچھی ہے یہ بری؟ کل کوئی پبلک میں سے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یار اب ہر نماز دیکھو اب کیا ہے،
सम संख्या में 2 4 2 4 2, ये मगरिब 3 समझ में नहीं आ रही है, इसको 4 करो या 2 करो। आज के बाद मैं मगरिब 4 पढ़ूंगा, 1 रकात ज्यादा पढ़ूंगा, क्या है अल्लाह का नाम लूंगा इसके अंदर, क्या ख्याल है? उसको रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा? अगर उसको रोकने कोई मौलवी जाए और वो कहते ये तो बिदअत हसना है, ये तो अच्छी बिदअत है, अल्लाह का नाम है, इसमें क्यों रोक रहे हो? तो ये उसका बिदअत हसना कहना सही होगा कि नहीं होगा? तो तेरा सही कैसे हो जाएगा? तू कब्रों पे मत्थे टिकवाता, ये सही कब हो जाएगा? अल्लाह ने हराम करा दिया। तू मुर्दों को यहां बैठे बैठे बसवाता, ये सही कैसे हो जाएगा? तू मोहताज और फकीरों से मांगता, वो सही कैसे हो जाएगा? तू दीन के नाम पर उजम मचाता शहर में, नबी के नाम पर, वो सही कैसे हो जाएगा? तूने इंदिरा गांधी को कुरान बख्शा, वो सही कैसे हो जाएगा? और तुमने बन के टाइम में बख्शा गया, वो मरी जब, ये सही कैसे हो जाएगा? ये नहीं रोकेंगे ना आप तो कहीं कहीं दिन पहुंचेगा। बिदअत हसना के नाम पर कोई कुछ भी करेगा, फिर कयामत के दिन पहुंचेंगे, रसूल देख के हैरान होंगे, अरे कौन सा इस्लाम लेके आया? ये इस्लाम तो हिंदुस्तान का है, मदीने वाला इस्लाम कहां है? मैं तो मदीने में जो इस्लाम छोड़ के आया था वो कहां है? तेरे पल्ले तो यूपी का इस्लाम है। ये दिन इसको आप कहेंगे कि सब अच्छा है, अच्छा है, ये लिस्ट कभी फाइनल नहीं होगी। इसीलिए एक ही बात हुजूर ने फरमाया, उस नबी ने जिस नबी की तस्दीक रब का कुरान करता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, जितना बता दिया उतना कर गुजरो, अल्लाह की कसम है कहीं नहीं रुकोगे, सीधा जन्नत में जाओगे। और ये बैरिकेड्स चलोगे रास्ते पर, ये आके गिराएंगे तुम्हें जहन्नम के अंदर। ये अच्छा है, अल्लाह का नाम ही तो है। अब्दुल्ला बिन मसूद के दौर में अबू मूसा अशरी आए और आके कहा, ए मुफस्सिर कुरान, ए नबी के साथी, मस्जिद चल के तो देखें एक बार क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है पता, कि चलो तो सही, आप खुद देख लो। मस्जिद गए तो मस्जिद के अंदर एक हल्का, अलग अलग लोग 10-10 5-5 आदमी बैठे ग्रुप बना। एक आदमी कहता, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। सामने कंकरियां पड़ी थी, कंकरियां उठाते 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो कंकरियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, वो पढ़ ले 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, वो कंकरियों पर 100 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, वो 100 बार, वो 100 पूरी होने वाली थी। कंकरियां का अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंच गए और कहा, जालिमों क्या कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, क्या अपने गुनाह शुमार करो, गुनाह ये जो तुम गिन रहे हो ना, इस गुनाह की गिनती करो तुम। वो कि हमने किसको नेकी समझा है? अल्लाह का नाम है, नेकी है, हमारा इरादा नहीं है सवाब कमाने का। अभी नबी को दुनिया से गए हुए कुछ वक्त हुआ है, अभी आपके कपड़े और कफन भी पुराना नहीं हुआ, अभी आपके बर्तन भी नहीं टूटे, और तुमने नबी के दीन में ये नए नए काम शुरू कर दिए। अल्लाह की कसम है, तुम नेकी नहीं गुनाह कर रहे हो। और तुम वो लोग हो कि जिनके बारे में नबी ने कहा था, कुरान पढ़ेंगे गले के नीचे नहीं उतरेगा। मुझे तुम खारजी नजर आते हो। और अल्लाह की कसम, साहब ये रसूल कहते हैं, हदीस के रावी कहते हैं, ये मस्जिद में बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले नेहरान के दिन अल्लाह के नबी के दामाद सैयदना अली से लड़ने आए थे और वहां को कत्ल किया गया। ये खारजी निकले। ला इलाहा पढ़ना गलत है, सुभान अल्लाह पढ़ना गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना गलत है। नबी के साथी ने उनको सख्ती से रोका और कहा, ये नए नए काम तुम कर रहे हो, ये गलत है। क्यों? कि ला इलाहा इल्लल्लाह बताया नबी ने, सुभान अल्लाह बताया नबी ने, तो पढ़ना भी नबी के तरीके से। अल्लाह के नबी ने इस तरह नहीं पढ़ा। आज मुसलमान, आज मैयत हुई, कल एक वक्त खड़ा होगा कब्रिस्तान के बाद, कल बाद नमाज़े जौहर फूलों की बात है, और वहां जाके
کھائی ہوئی کھجور کی گٹلیوں پر قرآن پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، نہ جانے کتنے لاکھ بار، اور پھر مردے کو بخش دیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح، اللہ کے نبی کے دور میں یہ کام تھا کہ نہیں تھا؟ تو اللہ کی قسم یہ دین ثواب اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، کیوں کہ نبی سے آگے بڑھ گیا تم، اور نبی سے آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ان چیزوں کو بدعات اور خرافات کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی روکے، نظریے کی بدعات بھی اور عملی بدعات بھی، ہر طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو روکے۔ یہ رسوا کر کے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام طرح کے خرافات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔